السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خبریں میرے پاس کافی زیادہ ہیں انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے۔ سعودی عرب نے جناب عراق کے شہر کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی اپڈیٹس ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں وہاں بھی آپ کو لے کے چلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پاکستانی شہر کے اندر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو دیں گے۔ اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کے الیکشنز تھے اس کے بعد بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کھلم کھلا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی، جس میں بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے آغاز جو کریں گے وہ کریں گے جناب سعودی عرب سے۔ عراق میں بدھ کے روز امریکہ اور سعودی عرب سے منسوب فضائی حملوں کے بعد سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم 20 اہلکار ہلاک جبکہ 32 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے یہ آپریشنز جو ہیں وہ عراق کے اس شہر کے اوپر کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاپولر موبلائزیشن فورسز جو مختلف سابق نیم فوجی گروپوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے اور اب عراقی مسلح افواج کا حصہ ہے، اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے 7 مختلف صوبوں میں موجود اڈوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پی ایم ایف کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے تحت حملوں میں 20 ارکان جو ہے 20 اہلکار جان سے گئے ہیں جبکہ 32 زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ تنظیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق حملوں میں بغداد، واسط، نینوا، بصرہ، کرکولا اور کربلا صوبوں میں موجود پی ایم ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں عمارتوں، گاڑیوں اور فوجی ساز و سامان کو بھی مختلف درجے کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ جنگ جو اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تھی، اس کے بعد مختلف ملکوں کو نشانہ بھی بنایا گیا، جس میں اردن شامل تھا، جس میں بحرین شامل تھا، اس میں کویت شامل تھا، متحدہ عرب امارات، قطر، یہ تمام ممالک اس میں شامل تھے۔ اب سعودی عرب کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے مل کے عراق کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ یہ بمباری کی گئی ہے۔ ویڈیو ایک سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ حالیہ ڈرون حملوں کے جواب میں سعودی مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے درست نشانے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں عراق کے شہر بصرہ میں حشد الشباب پاپولر موبلائزیشن فورسز، یہ بیسیکلی جن کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس فوٹیج میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ٹارگٹس کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں متعدد حملے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ حملے مبینہ طور پر سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حالیہ ڈرون حملوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی عرب کے اندر مختلف جو تیل کی تنصیبات ہیں، ریفائنریز ہیں، ان کے اوپر جو ڈرون حملے ہوئے ہیں وہ ڈرونز جو ہیں وہ عراق کی طرف سے فلائی کیے گئے ہیں۔ پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یمن کے اندر جو حوثی ہیں وہ حوثیوں کی جانب سے جو ہے یہ اٹیکس کیے جائیں گے، لیکن ایکچولی یہ عراق کی جانب سے جو ہے ان ڈرونز کے اڑنے کا سلسلہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے جواب میں اب سعودی فورسز کی جانب سے جو ہے عراق کے مختلف شہروں کے اوپر یہ اٹیکس کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب عراق کے وزیر اعظم نے ملک میں ہونے والے مہلک حملوں کے بعد اپنے طے شدہ دورہ سعودی عرب کو مؤخر کر دیا ہے۔ وہ پہلے سعودی عرب کے ٹور کے اوپر جا رہے تھے، وہاں کا دورہ تھا، لیکن اب انہوں نے اسے منسوخ کر دیا ہے، بلکہ مؤخر کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عراقی وزیر اعظم جمعرات کو سعودی عرب کے سرکاری دورے پر روانہ ہونے والے تھے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر دستخط ہونے تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس دورے کے دوران عراق اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی شراکت داری اور خطے کی جو تازہ صورتحال ہے اس کے اوپر اہم مذاکرات جو ہے وہ متوقع تھے۔ تاہم بدھ کے روز عراق میں ہونے والے مشترکہ امریکہ اور سعودی عرب سے منسوب فضائی حملوں کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ تاحال عراقی حکومت نے دورے کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان فی الحال جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عراقی وزیر اعظم نے صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے معاملات کافی حد تک جو ہے ایک دم خراب ہو گئے ہیں۔ عراقی سیکیورٹی میڈیا سیل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور تازہ فضائی حملوں کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اجلاس کے بعد پیش رفت اور کیے گئے فیصلوں سے متعلق تفصیلی اعلامیہ جو ہے وہ بھی بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بحرین اور خلیجی تعاون کونسل نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔
بحرین کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران سے منسلک مسلح گروپوں کی جانب سے سعودی عرب کی تیز تنصیبات کو نشانہ بنانا علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور ایسے حملے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بحرین نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا ہے کہ وہ مملکت کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قانونی اقدام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ابھی معاملہ صرف ذہن میں رکھیے گا، صرف یہاں تک ختم نہیں ہوا ہے، صرف سعودی عرب کے حوالے سے نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اوپر مختلف ریفائنریز کے اوپر جو ہے اس سے پہلے ایران کی جانب سے جو ہے وہ اٹیکس ضرور کیے گئے تھے، لیکن اب سعودی فورسز جو ہے وہ آگے سے اب ریاکٹ بھی کر رہی ہیں اور اسی لیے انہوں نے عراق کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے یہ حملے بھی کیے ہیں۔ اور دوسری جانب جو پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک غیر اعلانیہ سیز فائر ہوا تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ ایران نے جناب باقاعدہ طور پہ ایک امریکی بیس کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ اردن کے اندر جو ایک امریکی فوجی اڈا ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ متعدد بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ امریکی سینٹکام نے اس کارروائی کو اچانک حملے کی کوشش قرار دیا ہے۔ سینٹکام نے کہا ہے کہ تمام میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیے گئے تھے اور کوئی بھی ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کور نے مشرقی امریکی وقت کے مطابق شام 5:45 پر یہ میزائل داغے ہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ امریکی افواج مکمل طور پہ چوکس ہے اور اعلیٰ ترین سطح کی جنگی تیاری جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاسداران انقلاب اور ان کی دہشت گرد پراکسی تنظیموں کو یہ حملے فوری طور پر بند کرنا ہوں گے، بصورت دیگر امریکہ مزید فوجی کارروائی کرے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے عراق میں مشترکہ کارروائیوں، مشرق وسطی میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے والے ایران کے بیلسٹک میزائلوں کو ناکام بنانے اور امریکہ میں خام تیل کے ذخائر میں کمی کے بعد بدھ کے روز عالمی منڈی کے اندر انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً $85 تک جو ہے وہ یہ پرائسز آ گئی تھی، اب یہ پرائسز دوبارہ $88 کی طرف یعنی آہستہ آہستہ پھر اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ دوبارہ یہ میزائل جو داغے گئے ہیں۔ یہ مطلب انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ میزائل چلتے ہیں یا نہیں چلتے، جب چلتے ہیں تو پرائسز بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور جب بند ہوتے ہیں تو پرائسز جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور حالیہ اب جو کشیدگی ہوئی ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلے دنوں ایک بیان سامنے آیا تھا اور اس کے اندر ایک تجویز یہ پیش کی گئی تھی عمان کی جانب سے کہ جو آبنہ ہرمز ہے اس کو مختلف ممالک مل کے کنٹرول کریں، ایران کے بجائے یا امریکہ کے بجائے جو خلیجی ممالک ہیں جو بیسکلی اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنہ ہرمز سے جن کی آئل ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کو مل کے وہ کنٹرول کریں اور ایران جو ہے وہ بھی اس کا ظاہری بات ہے ایک سٹیک ہولڈر ہو، لیکن ایران نے اس تجویز کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آبنہ ہرمز کس طرح کنٹرول کرنی ہے کس طرح نہیں کرنی ہے فیصلہ صرف ہم کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، کم از کم وہ حصہ آبنہ ہرمز کا جو ایران کے بندرگاہوں کے پاس یا ساحلی علاقوں کے پاس جو ہے وہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اندر ہم کسی تیسرے فریق کی جو ان پٹ ہے وہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران عمان کو ایک قریبی ہمسایہ، قابل اعتماد دوست اور اہم ثالث ضرور سمجھتا ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان آبنہ ہرمز کے انتظام کے لیے 50-50% کنٹرول کا ماڈل ایران کے مفادات سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت اس قسم کی تجویز کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی تیل کی صنعت کے سب سے بڑے تجارتی تنظیم کے چیف ایگزیکٹو نے منگل کو رائٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹول ٹیکس یا راہداری فیس عائد کرنے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال میں ہم کسی بھی ٹول فیس نافذ کرنے کے اختیار کی حمایت نہیں کریں گے اور خاص طور پہ ایسے اختیار کی جس کے پس منظر میں آبنہ ہرمز میں مزید بمباری کی دھمکی جو ہے وہ موجود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹرز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے انہوں نے شیئر کی ہے اور اس کی ہیڈ لائن ہے ایران ٹو گیٹ چائنیز شولڈر لانچ میزائل سسٹمز ان ویکس سورسز سے۔ چائنا کی جانب سے جناب ایران کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو شولڈر کے اوپر رکھ کے جو راکٹ یا میزائلز فائر کیے جاتے ہیں اس کے لانچز جو ہیں وہ ایران پہنچنے والے ہیں اور آئندہ چند ہفتوں کے اندر ہی جو ہے چائنا کی جانب سے یہ سامان ایران کو مہیا کر دیا جائے گا۔ خبر یہ کہتی ہے جناب رائٹرز کے مطابق ایران کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر چین میں تیار کردہ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے فضائی دفاعی میزائل لانچز کی پہلی کھیپ موصول ہونے کی توقع ہے۔ 60 سے 70 ملین ڈالر مالیت کی یہ خریداری امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کی جانب سے مختصر فاصلے کے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کی سب سے بڑی معلوم کوششوں میں سے ایک ہے۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کے تحت 300 سے 400 تک مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدے جائیں گے جن میں چین کے تیار کردہ F-916 QW-12 میزائل جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ معاہدہ ہانگ کانگ میں قائم کمپنی یونگ چنگ
باوشانگ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے ذریعے طے پایا ہے، جو ذرائع کے مطابق ایرانی فریق اور چینی سپلائر کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ چائنا جو ہے وہ چائنا کو آئل سپلائی بھی ایران کی جو ہے وہ جاتی ہے اور سعودی عرب سے بھی جاتی ہے، اور ابھی تک ایران کی جانب سے چاہے آبنہ ہرمز ہو یا حوثیوں کی جانب سے جو باب المندب ہے، دونوں جگہوں پہ کم از کم چائنیز ٹرانسپورٹ جو ہے اسے نہیں روکا گیا اور ان کو تیل کی سپلائی کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے پہلے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ باب المندب جو یمن کے مشرق کے اندر، یمن کے جنوب کے اندر واقع ہے، وہاں پہ چائنیز جو آئل ٹینکرز تھے ان کے اوپر کوئی بمباری نہیں کی گئی، ان کو بڑے آرام سے جو ہے جانے دیا گیا۔ اب بات سمجھ آتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایران کو اسلحہ سپلائی کرنے لگا ہے اور آئندہ چند ہفتوں کے اندر یہ کھیپ جو ہے ایران پہنچنے والی ہے۔ ذرائع نے خبردار کیا کہ اگر معاہدہ طے پا چکا ہے تاہم تفصیل کے شیڈیول، مقدار اور دیگر عملی تفصیلات میں ابھی تبدیلی ممکن ہے۔ کتنی کوانٹٹی جاری ہے اس کے بارے میں ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ضرور کنفرم ہو رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ کھیپ جو ہے ایران پہنچنے والی ہے۔ ذرائع کے مطابق طے شدہ منصوبے کے تحت ابتدائی کھیپ مغربی چین کے شہر اورومچی سے فضائی راستے کے ذریعے روانہ کی جائے گی، جس کے بعد خبر یہ کہتی ہے جس کے بعد پاکستان کے راستے ایران پہنچائی جائے گی، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ پاکستان سے ایران تک منتقلی فضائی راستے سے ہوگی یا زمینی راستے سے۔ لیکن دوسری جانب پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ ISPR سے جب رائٹرز نے غالباً رابطہ کیا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈینائی کیا ہے اس خبر کو۔ یہ قیاس سرائیاں کہ پاکستان چین سے ایران کو فضائی دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی میں شامل ہے مکمل طور پر من گھڑت اور غلط ہیں۔ FN-16 اور QW-12 کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے انفراریڈ رہنمائی سے لیس زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نظام ہے جو کم بلندی پر پرواز کرنے والے جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان کی نقل و حرکت کی صلاحیت کے باعث انہیں فوجی تنصیبات، توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور دیگر حساس مقامات کے اطراف فوری طور پر تعینات کیا جائے گا۔ 2 مغربی انٹیلیجنس ذرائع اور ایک ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران نے چینی فوجی سامان اور دوہرے استعمال ہونے والے پرزاجات کو زیادہ خفیہ انداز میں منتقل کرنے اور ممکنہ رکاوٹ سے بچنے کے لیے زمینی راستوں کے استعمال کے اوپر جو ہے وہ غور شروع کیا ہے کہ یہ سارے ایکچولی چائنا کو ٹرانسپورٹ کس طرح کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل خبروں کی جانب بھی، کشمیر کی جانب بھی جو ہے وہ جانا چاہیں گے، اور BBC نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ راولا کوٹ میں کالعدم تنظیموں، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں، جبکہ میرپور میں بدھ کے روز دکانیں اور مارکیٹیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ خطے کے کئی علاقوں میں شہریوں کو انٹرنیٹ سروس تک رسائی میں کافی دشواری ہے۔ کشمیر کے حکام کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں سے کالعدم تنظیم جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے مسلح کارکنان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان شدید فائرنگ ہو رہی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ راولا کوٹ اور میرپور میں سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے اب تک ان کے 17 جو کارکن ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مقامی انتظامیہ کے مطابق 2 روز کے دوران مسلح تصادم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BBC ہلاکتوں اور زخمیوں کے حوالے سے دونوں طرف سے جاری کردہ متضاد اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کہ جناب 17 ان کے کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ویریفائی کرنا اس کو بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ راولا کوٹ کی ضلعی انتظامیہ نے ایک اہلکار نے BBC سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ راولا کوٹ میں دریک کے مقام پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے، جبکہ بس ٹرمینل کی جانب سے آنے والے مظاہرین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ کو موصول اطلاعات کے مطابق دریک کے نزدیک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ متعدد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران صرف راولا کوٹ میں دریک کے مقام پر فائرنگ کے نتیجے میں ان کے 11 کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ صحافی شبیر ڈار نے بھی ٹویٹ کی، اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا کہ فیک ویڈیوز اور تصویروں کو سوشل میڈیا پہ استعمال کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر جعلی تصاویر شیئر کرنا دراصل اپنے ہی مقدمے کو مشکوک بنانے کے برابر ہے، اور یہ وہ ایک تصویر ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ کشمیر کی یہ تصویر ہے، یہ اب پتہ لگا ہے کہ یہ کشمیر کی تصویر نہیں ہے، اور یہ اکتوبر 2025 میں
ایک پشتو ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ تصویر شائع ہوئی تھی اور یہ ایک فوجی آپریشن سے اس کو جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی کہ کشمیر کے اندر جو فوجی آپریشن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن پتہ لگا کہ یہ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جو ایک فوجی آپریشن ہوا تھا، یہ تصویر ایکچولی وہاں کی تھی، لیکن اس کو استعمال جو ہے وہ کشمیر کے حالات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت نے جو ہے آج ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا مسلح حملہ آور راولاکوٹ کی مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ہو کر فورسز کے اوپر حملے کر رہے ہیں، شرپسند عناصر کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ شرپسندوں کے حملوں میں ایک رینجر اہلکار شہید ہوا ہے۔ پولیس نے متعدد شرپسند عناصر کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ شرپسندوں کے تانے بانے کسی اور جگہ سے ملتے ہیں۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز اور اداروں پر حملہ کسی صورت قبول نہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلح جتھوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ فسادیوں کا انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ سازشی منصوبہ تھا اور اس کا مقصد بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شرپسند معصوم کشمیریوں کا خون بہانے کا منصوبہ کئی ہفتوں پہلے تیار کر چکے تھے۔ فسادیوں کا انتخاب کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ سازشی منصوبہ تھا اور ان کا مقصد بڑے پیمانے کے اوپر بدامنی پھیلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ویلاگ کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ ایک شہر کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے، تو حکومت بلوچستان کے مطابق ضلع نوشکی کی حدود میں امن کی بگڑتی صورتحال کے باعث 3 دن یعنی 31 جولائی تک وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق نوشکی میں کرفیو 28 جولائی رات 8 بجے سے نافذ العمل ہے اور 31 جولائی 2026 تک رات 8 بجے تک یہ کرفیو جو ہے وہ نافذ رہے گا، یعنی 3 دن کے لیے یہ کرفیو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اور ضلعی انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی نوشکی نے مشاہدہ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، حساس سرکاری تنصیبات اور قومی شاہراہ N40 پر دہشت گرد حملوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث ضلع نوشکی میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جس سے عوامی تحفظ، انسانی جانوں، سرکاری اور نجی املاک اور مسافروں اور اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل نقل و حرکت کو سنگین خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ اب آئیے کچھ پالیٹکس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور معاملہ ہے آزاد کشمیر میں جو پہلے مرحلے کے ابھی الیکشنز ہوئے ہیں 13 سیٹوں کے اوپر، اس کے بعد نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے نوک جھونک کا آغاز ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف پہلی بار IGI اور دھاندلی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے، پہلی بار وزیر اعظم اصغر خان کیس کی وجہ سے بنے اور تیسری بار وزیر اعظم RO الیکشن کی وجہ سے بنے۔ آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کرسیاں فارم 47 کی وجہ سے ملی ہیں۔ یہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اب یہ بڑا سخت قسم کا بیان تھا جو بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے دیا گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن وزیر اعظم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فارم 47 کی وہ پیداوار ہیں، انہی کو وزیر اعظم بنانے میں بلاول بھٹو صاحب نے خود بھی بڑا اہم کردار ادا کیا اور ان کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچانے میں بڑا کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پیپلز پارٹی کو لے کے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مٹ سلنگنے کا کام جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دھاندلی، ایک کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، ایک کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی کہہ چکی ہے، دونوں ہی جو ہے وہ دھاندلی کے اچھے خاصے کرتا دھرتا ہیں۔ تو اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کا کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے جوابی ٹویٹ کیا مریم نواز کی ٹویٹ پہ۔ انہوں نے کہا یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات پہ مینڈیٹ بٹ رہے تھے۔ تو سیدھے سیدھے جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ فائر یا باکسنگ جس طرح آپ کہتے ہیں، گلو اتار کے اب دونوں کی باکسنگ جو ہے وہ آپس میں شروع ہو گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کراچی کے الیکشن میں جیسے پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی، میرپور کے الیکشن میں نون لیگ کو مل گئی، جھگڑا کیا ہے؟ بیسکلی 2024 میں کراچی کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کو جو نشستیں ملی تھیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ شدید الزامات لگائے گئے تھے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ دھاندلی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو یہ سیٹیں ملی ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب اسی ریفرنس کے اندر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور JUIFA مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں تعاون کی مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ طے پا گئی ہے۔ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے سے اپنے بیان کے حوالے سے کافی مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے، تنقید ہو رہی تھی ان کے اوپر۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ PTI اور JUIFA کے درمیان جو ہے کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے
اور پارلیمان کے اندر مشترکہ حکمت عملی سے چلنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے. پارلیمان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، جبکہ آئندہ سیشن میں حکومتی اقدامات پر مشترکہ احتجاج بھی کیا جائے گا. پارلیمان میں مشترکہ حکمت عملی کے بعد ایوان سے باہر اتحاد پر بات چیت بڑھانے کے اوپر بھی جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے کہ ابھی تو ہم پارلیمنٹ کے اندر آپس میں مل کے چلیں گے اور بعد میں باہر جو ہے کیا اکٹھے چلنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر آئی ہے. خبر یہ کہتی ہے کہ جی موجودہ حکومت جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے ناخوش ہے کہ انہوں نے 4 ہائی کورٹس میں 19 ایڈیشنل ججوں کی تقرری سے متعلق سمری کی منظوری جو ہے وہ روک رکھی ہے. وہ سمری کے اوپر ابھی تک وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں. 9 روز گزرنے کے باوجود صدر نے ججوں کی تقرری کی سمری کی منظوری نہیں دی ہے. وفاقی کابینہ کے ایک سینئر رکن نے گفتگو کرتے ہوئے سمری کی منظوری میں تاخیر پر حیرت کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ صدر کی جانب سے یہ سنگین سیریس مس کنڈکٹ ہے. انہوں نے کہا یہ سیریس مس کنڈکٹ ہے جو صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ہو رہا ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ یہ سمری وزیر اعظم کی جانب سے نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی تھی، اس لیے صدر اسے نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس نہیں بھجوا سکتے. انہوں نے مزید کہا کہ سمری کی منظوری میں تاخیر کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور دعویٰ کیا کہ صدر کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر اعلیٰ عدلیہ میں بے چینی پائی جا رہی ہے. ان کے مطابق حکومت کی قانونی ٹیم اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف آئینی اور قانونی آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے. حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ اس نے ہائی کورٹس کے ججوں کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو زیر غور نہیں لایا گیا. جو نام انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے ان ناموں کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اسی لیے آصف علی زرداری صاحب اس سمری کے اوپر ابھی تک دستخط ہی نہیں کر رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.